بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 36واں باب ہے کتاب النکاح، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم نکاح کی شرائط پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ النکاح ینعقد بالایجاب والقبول بلفظین یعبر بہما عن الماضی او یعبر باحدہما عن الماضی والآخر عن المستقبل، مثل ان یقول زوجنی فیقول زوجتک، ولا ينعقد نکاح المسلمین الا بحضور شاہدین حرین بالغین عاقلین مسلمین او رجل وامرأتین عدولا كانوا او غیر عدول او محدودین فی قذف، فإن تزوج مسلم ذمیۃ بشہادۃ ذمیین جاز عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ تعالی و ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی، وقال محمد رحمہ اللہ لا يجوز الا ان یشہد شاہدین مسلمین۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ نکاح منعقد ہوتا ہے ایجاب اور قبول کے ساتھ دو ایسے لفظوں کے ساتھ کہ تعبیر کیا جائے ان دونوں کو لفظ ماضی کے ساتھ، یا تعبیر کیا جائے ان میں سے ایک کو ماضی کے ساتھ اور دوسرے کو مستقبل کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ وہ یہ کہے زوجنی تو وہ آگے سے یہ کہہ دے زوجتک۔ اور نکاح مسلمانوں کا نکاح منعقد نہیں ہوتا ہے مگر دو ایسے گواہوں کی موجودگی میں جو آزاد ہوں، بالغ ہوں، عقل مند ہوں، مسلمان ہوں، یا ایک آدمی اور دو عورتیں ہوں، چاہے وہ عادل ہوں چاہے وہ غیر عادل ہوں، یا پھر زنا کی تہمت میں ان کو حد لگ چکی ہو۔ اور اگر مسلمان نے ذمی عورت سے نکاح کیا دو ذمی مردوں کی گواہی موجودگی میں تو جائز ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ گواہ ہوں دو مسلمان گواہ۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ کتاب المساقات کے بعد حضرت کتاب النکاح کو شروع فرما رہے ہیں۔ کتاب المساقات میں چونکہ پھلوں کا ذکر ہے اور نکاح سے بھی مقصود پھل یعنی اولاد ہوتی ہے، اسی لیے اسی کے متصل بعد حضرت نے یہاں سے کتاب النکاح کو شروع کیا ہے۔ نکاح کا لغوی معنی کیا ہے؟ نکاح کے لغوی معنی میں دو معنی بیان کیے جاتے ہیں، ایک معنی ہے وطی اور دوسرا معنی ہے عقد نکاح۔ حنفیہ کے نزدیک جو وطی ہے وہ اس کا اصل لغوی معنی ہے اور مجازی طور پر اس کو عقد نکاح کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہو گیا اس کی لغوی معنی۔ اب چلتے ہیں اس کی اصطلاحی تعریف کی طرف۔ نکاح کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ وہ ایسا عقد ہے جو مل کے متع کے لیے مفید ہو، چنانچہ نکاح کے ذریعے مرد کے لیے عورت سے متع یعنی فائدہ حاصل کرنا یہ جائز اور حلال ہو جاتا ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ نکاح کا حکم کیا ہے؟ تو نکاح کا حکم آپ سمجھ لیں کہ اگر تو غلبہ شہوت ہے تو ایسی صورت میں نکاح کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر غلبہ شہوت نہیں ہے اور نکاح کے اسباب اور وسائل میسر اور مہیا ہیں تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا یہ سنت ہے۔ اب چلتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ لیکن جو پہلا مسئلہ حضرت نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ نکاح منعقد ہوتا ہے ایجاب اور قبول کے ساتھ۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نکاح کا رکن بتا رہے ہیں، تو نکاح کا رکن ہے ایجاب اور قبول۔ ایجاب اور قبول کے بارے میں آپ سمجھے کہ جو اول کلام ہے اس کو ایجاب کہا جاتا ہے، جو دوم کلام ہے اس کو قبول کہا جاتا ہے۔ نکاح چونکہ ایک عقد ہے اور عقد ایجاب و قبول سے منعقد ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے نکاح کے لیے بھی ایجاب و قبول یہ لازم اور ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایجاب اور قبول دونوں ماضی کے لفظ کے ساتھ ہوں تب نکاح ہوگا، کیونکہ معاملات میں بات کا پختہ ہونا یہ ضروری ہوتا ہے اور بات کے اندر جو پختگی ہے وہ فعل ماضی میں ہی ہوتی ہے۔ اگر مستقبل کا صیغہ لیں تو پھر نکاح کرنے کا صرف وعدہ ہوگا، لہذا حضرت نے فرمایا کہ یا تو دونوں لفظ ماضی کے ہوں یا پھر یہ ہے کہ ایک لفظ مستقبل کا اور ایک لفظ کم از کم ماضی کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اب مستقبل کے لفظ میں آپ فعل مضارع کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور امر کا لفظ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ امر بھی یہ فعل مضارع سے ہی بنتا ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ نکاح منعقد ہو جائے گا ایجاب اور قبول کے ساتھ دو ایسے لفظوں کے ساتھ ایجاب اور قبول ہو کہ تعبیر کیا جائے ان دونوں لفظوں کو فعل ماضی کے ساتھ۔ یہ جو بہما میں جو ضمیر ہے ہما یہ لوٹ رہی ہے ایجاب اور قبول کی طرف، یا پھر یہ ہے او یعبر باحدہما، ان دونوں میں سے یعنی ایجاب اور قبول میں سے ایک لفظ جو ہے وہ فعل ماضی سے تعبیر کیا جانا چاہیے اور دوسرا لفظ فعل مستقبل سے ہو تب بھی ٹھیک ہے، گزارا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ وہ یہ کہے زوجنی اور وہ آگے سے یہ کہہ دے زوجتک، عورت نے کہہ دیا زوجنی، خاوند نے کہہ دیا زوجتک، تو اس صورت میں بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ یا اسی طریقے سے عورت نے کسی کو وکیل بنا دیا، جیسے کہ عام طور پہ نکاح خواہ کو وکیل بنا دیا جاتا ہے، اور نکاح خواہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے اپنی موکلہ کا نکاح آپ سے کر دیا، تو وہ آگے سے خاوند کہہ دے کہ میں نے قبول کر لیا، تو پھر اس صورت میں بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ یہ فرما رہے ہیں مثال کے طور پہ یہ کہہ دے زوجنی اور وہ یہ آگے سے یہ جواب دے دے زوجتک، میں نے تم سے نکاح کیا، تو اس صورت میں نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں ولا ینعقد نکاح المسلمین الا بحضور شاہدین۔ یہاں سے نکاح کی شرط بیان فرما رہے ہیں۔ نکاح کی شرط یہ ہے کہ نکاح میں دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ وہ دو گواہ ہونے کون سے ضروری ہیں اس کا آگے ساری وضاحت یہاں پر آ رہی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کا نکاح منعقد نہیں ہوتا مگر یہ کہ دو گواہ موجود ہوں۔ دو گواہ کون سے ہوں؟ نمبر 1 آزاد ہوں، غلام اگر گواہ ہوں تو پھر اس صورت میں نکاح نہیں ہوگا۔ نمبر 2 بالغ ہوں، اگر گواہ نابالغ ہیں تو پھر اس صورت میں بھی نکاح نہیں ہوگا۔ نمبر 3 عاقل ہو، عاقل ہونے سے مراد یہ ہے
کہ ان کی عقل سلامت ہو۔ اگر کوئی پاگل ہے یا مجنون دیوانہ ہے، ایسا شخص اگر گواہ بنتا ہے تو پھر اس صورت میں بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اور چوتھا یہ ہے کہ وہ جو گواہ ہیں وہ ان کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر غیر مسلم گواہ ہیں تو پھر اس صورت میں بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ تو 2 گواہ مردوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 2 مرد گواہ موجود نہیں ہیں اور ایک مرد اور 2 عورتیں بن جاتی ہیں تو پھر اس صورت میں بھی گواہی کا نصاب پورا ہو جائے گا، کیونکہ 2 عورتیں مل کر ایک مرد کے برابر ہو جائیں گی۔ یہ بتا رہے ہیں اور رجل و امرأتین، چاہے ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں تب بھی یہ گواہ ہو جائیں گے اور نکاح منعقد ہو جائے گا۔ عدولا کانوا او غیر عدول۔ اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو گواہ ہیں ان کے لیے ان چیزوں کا ہونا تو ضروری ہے، آزاد ہوں، بالغ ہوں، عاقل ہوں، مسلمان ہوں، لیکن عادل ہوں، متقی ہوں، اس کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی فاسق فاجر بھی نکاح میں گواہ بن جاتا ہے تو پھر اس صورت کے اندر بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ یہ فرما رہے ہیں عدولا کانوا او غیر عدول، چاہے یہ جو گواہ ہیں عدول عادل ہوں یا پھر یہ عادل نہ ہوں، او محدودین فی قذف، یا پھر یہ زنا کی تہمت لگانے کی وجہ سے ان کے اوپر حد جاری کی گئی ہو۔ دیکھیں شریعت کے اندر ایک حد قذف ہوتا ہے، اگر کوئی کسی کے اوپر بے جا تہمت لگاتا ہے تو پھر اس کو 80 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ اس قسم کی حد کو حد قذف کہا جاتا ہے۔ تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر نکاح کی مجلس میں 2 گواہ ایسے ہیں جو محدود فی القذف ہیں، یعنی ان کے اوپر حد قذف جاری کی جا چکی ہے، تو ایسے شخص بھی گواہ بن سکتے ہیں۔ البتہ صرف یہ ہے کہ یہ گواہ تو بن تو سکتے ہیں، نکاح تو منعقد ہو جائے گا، لیکن قاضی کی مجلس میں گواہی دینے کے یہ اہل نہیں ہوتے ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں او محدودین فی قذف، یا پھر وہ جو 2 گواہ ہیں وہ حد زنا کے اندر محدود ہوں، یعنی ان کو حد لگ چکی ہو، ایسے 2 شخص بھی گواہ بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ دیکھیں فَإِن تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ ذِمِّيَّةً، ذمی اس غیر مسلم کو کہا جاتا ہے جو کہ مسلمانوں کے ملک کے اندر جزیہ دے کر رہ رہا ہو، ٹیکس دے کر رہ رہا ہو۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ مسلمان نے کسی ذمیہ عورت سے نکاح کر لیا۔ پہلی بات تو اب یہ سمجھیں کہ ذمیہ عورت سے مراد یہاں پہ اہل کتاب ہے، یعنی یا تو نصرانی تھی یا پھر یہودی تھی۔ ایسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا، اور یہ جو 2 گواہ تھے نکاح کی مجلس میں وہ 2 گواہ بھی ذمی تھے، تو پھر یہ نکاح ہوگا یا یہ نکاح نہیں ہوگا، تو اس کے اندر اختلاف ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ والا نکاح جائز اور درست ہوگا، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ مسلمان کا نکاح ہے، اس کے لیے گواہوں کو مسلمان ہونا ہی ضروری ہے، لہذا ذمی مرد اگر گواہ بنیں گے تو اس صورت میں نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں فَإِن تَزَوَّجَ، اگر نکاح کیا مسلمان مرد نے ذمیہ یعنی اہل کتاب عورت کے ساتھ بشہادت ذمیین، 2 ذمیوں کی گواہی کے ساتھ، تو جائز ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ 2 مسلمان آدمی ہی گواہ بنے تب جائز ہوگا، اس کے بغیر جائز نہیں ہوگا۔